الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم ولا تنكحوا المشركات اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ یؤمن یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے ولأمة مؤمنہ اور البتہ باندی جو مومن ہو خیر وہ بہتر ہے من مشرکۃ مشرکہ عورت سے ولو اعجبتکم اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے ولا تنکحوا المشرکین اور نکاح مت کرو اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ولعبد مؤمن اور البتہ غلام جو مسلمان ہو خیر وہ بہتر ہے من مشرک مشرک مرد سے ولو اعجبکم اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے اولئک یہ لوگ یدعون بلاتے ہیں الی النار دوزخ کی طرف واللہ یدعو اور اللہ دعوت دیتا ہے بلاتا ہے الی الجنہ جنت کی طرف والمغفرہ اور اپنی بخشش کی طرف بإذنہ اپنے حکم سے ویبین اور بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ اپنے احکامات للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ گزشتہ آیات سے احکامات چل رہے ہیں۔ اس آیت میں مشرک مردوں عورتوں سے نکاح کا حکم اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ چونکہ یتیم گزشتہ آیات میں جیسے گزرا کہ یتیموں کا حق دینے میں بھی پوری احتیاط نہ تھی اس لیے وعید سنائی گئی، اور اسی طرح ان آیات میں بھی کافروں کے ساتھ نکاح میں بھی شروع میں احتیاط نہیں ہوتی تھی، اور جیسے کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے، اسے غور کرنا چاہیے، اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ میں دوستی کس سے کر رہا ہوں۔ اسلام نے کسی کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے بھی کچھ صفات بتائی کہ یہ صفات جس کے اندر ہوں ان کے ساتھ دوستی کرو، ان کے ساتھ تعلق رکھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو۔ احادیث میں صحابہ اکرام کے اقوال سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ کیوں؟ بنیاد کیا ہے کہ دین خراب نہ ہو جائے، دین خراب ہوا آخرت خراب ہو جائے گی، دنیا بھی خراب ہو جائے گی، اور اس کے لیے بنیاد اچھا تعلق ہے، نیک صحبت ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا، اکثر میں آپ کرتا رہتا ہوں، کی دفعہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ الا ادلک علی ملاک ھذا الامر، کیا میں جو دین کی تقویت اور مضبوط کرنے والی چیز سے تیرا دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو جائیں، دین میں تو مضبوط ہو جائے، دین تیرا پختہ ہو جائے، دین پختہ ہوگا دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی، تو اس کے لیے تجھے میں ایک بنیادی چیز نہ بتاؤں؟ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اہل اللہ کی جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے ان لوگوں کا تعلق تیرے ساتھ ہونا چاہیے اور تیرا ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، تو اپنا کھلانا متقی لوگوں کو کھلایا کر، اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کو کھلایا کر۔ لا تصاحب الا مؤمنا، مومن آدمی جو اللہ کے ساتھ جو معاملہ صحیح رکھتا ہے نا، تو ایسے بندے کے ساتھ تو اپنا تعلق رکھا کر۔ ظاہر ہے گھر میں بندہ کس کو بلاتا ہے؟ جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، اس کو گھر میں بلاتا ہے۔ تو اب یہاں تک کہ اصل چیز دین ہے، دین مضبوط ہوگا ان سارے کاموں کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تو بہرحال اسی میں ایک نکاح بھی ایک تعلق ہے، اور پھر یہ بڑا مضبوط تعلق ہے اور ساری زندگی کا تعلق ہے،
اور 24 گھنٹے کا تعلق ہے، تو ظاہر ہے اگر اس میں بندہ گڑبڑ کر جائے تو ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا، تنکح النساء لاربع، عورتوں سے نکاح 4 اسباب کی وجہ سے، 4 چیزوں کو سامنے رکھ کے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالھا، یہودی مال کو دیکھتے ہیں، ولحسبھا، ولجمالھا، عیسائی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ولحسبھا، اور کچھ قومیں ہیں جو حسب نسب خاندان کو دیکھتی ہیں، ولدینھا، اور کچھ لوگ ہیں جو دین کو دیکھتے ہیں، دین کی وجہ سے ان کے سامنے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ دین ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے جابر سے، فاظفر بذات الدین، دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جا، جو دیندار عورت ہو اس کے ساتھ نکاح رکھ کے کامیاب ہو جا، یہ لفظ فرمایا کہ مقصود کامیابی ہے، ناکامی سے ہر ایک بچنا چاہتا ہے۔ تو نکاح جو ہے یہ ساری زندگی کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اتار چڑھاؤ۔ کیا فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان عورتوں کا لباس ہو اور وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں۔ اب لباس آدمی، اب لباس اتر جائے تو بندے کا کوئی شرم و حیا رہتی ہے، سمجھ آئی گی؟ تو فرمایا اس لیے کہ اتنا گہرا تعلق بتایا، ہر اونچ نیچ سے خامن بیوی کی، بیوی خامن کی، ہر اونچ نیچ سے، ہر عادات سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تعلق اگر دین والا ہوگا تو کامیابی ہوگی، دنیا بھی جنت کا نمونہ بنے گی۔ آج حضور کی اس نصیحت کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کے گھروں میں کتنی پریشانی، شروع میں بالکل بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ کتنے ایسے واقعات آپ تو مجھ سے زیادہ دیکھتے ہوں گے کہ بس شروع میں تحقیق نہیں کی، کسی جو ہے وہ بے دین آدمی سے اور ایسے ہی سنی لڑکا ہے اور جناب شیعوں سے شادی کر لی ہو، بس ٹھیک ہے جی، ان کا دین ایمان، صحابہ، جو صحابہ کرام کے بارے میں دل گندہ رکھتا ہے تو وہ ہمارے بارے میں کیسے اچھا تعلق رکھ سکتا ہے، سمجھ آئی؟ تعلق رکھنا، دعا سلام کرنا اس نیت سے تاکہ وہ دین کے قریب ہو جائے، اس کے اندر جو غلط فہمی ہے وہ ختم ہو جائیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اپنا دین ہی انسان خراب کر بیٹھے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں ایسے جو دینداری کو نہیں دیکھتے، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، سارے رسم و رواج پوری کرتے ہیں، شادی خوشی میں او جناب خوب اللہ رسول کو ناراض کیا، تو بعد میں پھر اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ساری دنیا ناراض ہو جاتی ہے، مسائل بن جاتے ہیں، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ پاک نے نکاح کا، مشرک مردوں عورتوں سے نکاح کے بارے میں فرمایا کہ اگرچہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگے پھر بھی نہیں، اس کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اور ایسے ہی عورت کے جو بڑے ہیں، ولی ہیں اس کے، عورت کے نکاح کرانے کے، ان کو بھی اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے نکاح نہ کراؤ، نہیں ہو سکتا، ایمان لیں، مسلمان ہو جائیں، دینداری آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور کم درجے کی عورت، غریب فقیر عورت، مسلمان ہے، دیندار ہے، ٹھیک ہے، تقوی والی ہے، اس سے نکاح کر لو، ٹھیک ہے، اس سے نکاح کر لو، یہ بہتر ہے، دنیا آخرت میں بہتر ہے۔ دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ تو ہے نہیں، جو اللہ نے تمہارے اندر خواہش رکھی وہ غریب عورت سے بھی پوری ہو جائے گی، باقی جو اس کی غربت ہے یہ اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا تمہیں اجر ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ خدمت تمہاری کرے، دین والی ہوگی، اسے پتہ ہوگا کہ خامن کا کیا مقام ہے، ٹھیک ہے نا، تقوی والی، ایمان والی عورت۔ اور جو جس کو ایمان کا پتہ نہیں، اسلام کا خود اسے پتہ نہیں ہے، وہ تو ایک اگر مالدار عورت سے بندہ شادی کرتا ہے اور دینداری کو نہیں دیکھتا، دنیا کو دیکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ تو پھر غلام بن کے رہتا ہے۔ ایسے ہی مرد کے بارے میں فرمایا کہ مرد اگر مسلمان ہے، فقیر ہے، اس سے اپنی عورت کا نکاح کر دو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اصل آگے وجہ اللہ نے کیا بتائی، اولئک یدعون الی النار، دیکھو مشرک تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، سمجھ آ گئی، کیونکہ باطل کی بنیاد خواہشات پر ہے، یاد رکھیں، اور ہر انسان کے اندر، چاہے مسلمان ہے کافر، اس کے اندر، انسان کے اندر خواہشات اللہ نے رکھی ہیں۔ اب وہ خواہشات پہ جو قابو پائے گا، بہت ایسی خواہشات ہیں جن پہ قابو انسان دین کی وجہ سے ان کو نہیں کرتا، بہت سارے کام ایسے ہیں، ہاں جی،
کوئی ماحول کی وجہ سے بندہ نہیں کرتا، کوئی شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کرتا، دین کی وجہ سے، یار میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب ماحول خراب ہوتا ہے، آہستہ 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 اس برائی کی جو نفرت ہے نا وہ آہستہ آہستہ دل سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیں ایک انسان صفائی پسند ہے، اسے تھوڑی سی بھی جو کہیں گندگی ہوگی، کوئی مٹی پڑی ہوگی، گرد پڑی ہوگی، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، یار صفائی کیوں نہیں؟ ایک آدمی جناب گند نہیں رہتا ہے، ہو جائے اس کی طبیعت میں صفائی ہے ہی نہیں، جب وہ اس چیز کو نہیں محسوس کرے گا۔ تو ایسے ہی آدمی جب صفائی پسند لوگوں کے ساتھ نہیں رہے گا، آہستہ آہستہ صفائی کی عادت، اہمیت اس کے اندر سے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ کیا خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا، نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا کہ کھلم کھلا جو لوگ گناہ کرتے ہیں، کھلے عام جو گناہ کرتے ہیں، فرمایا میری امت کے وہ لوگ کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے سارے گنہ گاروں کو اللہ معاف کر دیں گے، جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں ان کی پکڑ ہوگی، کیونکہ کھلم کھلا گناہ کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا ہے، انسان کے اندر سے گناہ کی نحوست، گناہ کی نفرت اور کراہت ختم ہوتی ہے۔ کھلے عام ناچ گانا ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگ، اب ہر ایک بچے، اب دیکھو بچے تو عقل کے کچے ہوتے ہیں نا، اب وہ دیکھیں گے ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا سبق حاصل کریں گے اس سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جب تمہارا کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ظاہر ہے، جب نکاح شادی کر لی تو پھر کون سی چیز کو سیدھا رہ جاتی ہے، آہستہ آہستہ اب وہ تمہیں مانوس کرے گا اپنی طرف، تو انسان باطل کی جیسے میں نے عرض کیا بنیاد خواہشات پر ہے، آہستہ آہستہ انسان کے اندر خواہش کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ خواہش تب رکتی ہے جب پیچھے دین کی بات چلتی رہے، پیچھے سے جو ہے وہ صفائی ہوتی رہے، کوئی انسان کا پمپ ہوتا رہے دین کے اعتبار سے۔ ایسے جو لوگ دینی ماحول میں اختیار کرتے ہیں، خواہشات ان کی بھی آتی ہیں، کسی کام کو خواہش کرنے کی کسی گناہ کو کرنے کی خواہش ابھری، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، کوئی دین کی بات سن لی، وہ خواہش کیا ہوتی ہے، دب جاتی ہے نا، یار نہیں کرنا یار، باقی بہت بڑا گناہ ہے یہ تو۔ نیکی کے ماحول کی، قرآن کی، دین کی بات کا ایک اثر ہوتا ہے، لیکن جب پیچھے سے وہ ہے ہی نہیں، گندا ہی ماحول ہے، تو آہستہ 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 وہ خواہشات میں بندہ پڑ جاتا ہے، اور جب خواہشات میں پڑ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جہنم کی طرف تمہیں لے کے جا رہے ہیں، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اور اپنی مغفرت کی طرف لے کے جانا ہے، اور اس کے لیے کیا بتایا، یبین آیاتی، اللہ اپنے احکامات بیان کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا یہ جنت کا راستہ ہے، اللہ کے احکامات کی مخالفت کرنا یہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو کافر جہنم کے راستے کی طرف لے رہے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی طرف، اور اللہ نے نبیوں کے ذریعے فرمایا کہ یہ بتا دیا احکامات تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں، رب کی نصیحت نبیوں کے ذریعے جو پہنچی اس کو قبول کریں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے احکامات میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اللہ کے احکامات کے خلاف کرنے میں نفسانی خواہشات پر اور کافروں کے ساتھ اپنا ایسا تعلق بنانا، یہ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ جس تعلق کی وجہ سے آپ بجائے اس کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے آپ اس کی طرف چلے جائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا تعلق رکھنا ایسے کافروں کے ساتھ اور اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ایسا گر سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بلا پھسلا کر دین کی طرف لا سکتے ہیں تو پھر ضرور ان کی مجلس میں جائیں اور ان کو دعوت دیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، ان سے تعلقات اپنے رکھیں تاکہ یہ دین کی طرف آ جائے۔ لیکن یہ اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، یہ گر سیکھنا پڑتا ہے۔ سانپ ہر کوئی پکڑ سکتا ہے، سمجھ آ گئی؟ کیا کرتے ہیں وہ بلاتے ہیں اس کو، بلاؤ، کیا کہتے ہیں اس کو، سانپ پکڑنے والے کو سپیرا، وہ بلاؤ جی اس کو بلاؤ، ہر کوئی نہیں پکڑ، وہ آتا ہے وہی بندہ ہوتا ہے، وہ کچھ گر منتر اس نے سیکھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ 4 مہینے لگوائے جاتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، کہ بھائی کیسے کسی کو غلط ماحول سے نکال کے کس طریقے سے لانا، وہ ایک گر سکھایا جاتا ہے، وہ نبیوں والی مبارک محنت جس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اعمال ہوتے ہیں انفرادی، کچھ اجتماعی، ان اعمال کی پابندی سے اللہ پاک آپ کی بات کا اثر اس پہ ڈالتے ہیں، اور آہستہ 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 آپ اس کو لا سکتے ہیں۔ اور کہیں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے اس میں گڑبڑ لگ رہی ہے یہ کام، تو پھر آپ علماء سے رابطہ کرتے ہیں، بھائی میرا اس کے ساتھ تو اس لیے تعلق ہے، اور اس کے ساتھ تعلق میں اس کام میں مجھے تھوڑی گڑبڑ نظر آ رہی ہے کہ وہ مجھے کسی طرف لے کے جا رہا ہے، تو آپ کو پھر بتا دیں گے علماء، رہنمائی کر دیں گے، اللہ والے رہنمائی کر دیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے میرے دوستوں ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، اور دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے، اور نبیوں والی مبارک محنت سے دین زندگیوں میں آئے گا، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اب
کرنا آتا نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ ہم جب جتنی بھی جماعتیں نکلتی ہیں اللہ کے راستے میں، حضرات سب سے پہلی چیز کیا نیت کراتے ہیں؟ بھائی نیت کرو میں اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سیکھنے والے کی غلطیاں اللہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی جمعرات ہیں، انشاءاللہ کچھ احباب کے نیت ارادے ہیں 3 دن کے لیے، باقی احباب سے بھی گزارش ہے ہمت فرمائیں، دوسروں کو ایک آواز لگے کہ بھئی جماعت جاری ہے، ہمت کرو رمضان میں، سبحان اللہ۔ اس کے اجر کا تو کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا غزوہ بدر جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا، فتح مکہ جو ہے وہ رمضان المبارک میں، اسی طرح اور بہت سارے غزوات ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا عزم کریں، دوسروں کو بھی تیار کرنے کی کوشش کریں۔ آج ضرور کوشش کریں 3 دن جو ہے وہ لگ جائے رمضان المبارک میں، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ پڑھیے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ مسلمان لونڈی، خیر بہتر ہے، من مشرکہ، مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگے، وَلَا تُنْكِحُوا، اور مت نکاح کراؤ، مشرکین، مشرک مردوں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ مسلمان غلام، خیر بہتر ہے، من مشرکن، مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو، اولئک، یہ لوگ، یدعون، بلاتے ہیں، الی النار، دوزخ کی طرف، واللہ یدعو، اور اللہ بلاتا ہے، الی الجنۃ، جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور بخشش کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے، ویبین، اور بیان کرتا ہے اللہ، آیاتہ، اپنے حکم، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ لوگ، یتذکرون، نصیحت قبول کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا۔ اللہم انصر اخواننا المسلمین والمجاہدین فی فلسطین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا